حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی نصیحت، اور یہ نصیحت بہت غور سے سننے کے لائق ہے۔ آپ اس پر تھوڑی سی توجہ دیجئے اور غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مجلس میں آپ نے یہ نصیحت بیان فرماتے ہیں کہ گالی دینے کا ذکر ہوا، یعنی جب گالی دینے کا ذکر ہوا اس کا، تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص مومن کو گالی دیتا ہے، کس کو؟ مومن کو گالی دیتا ہے، وہ گویا اپنی ماں اور لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی میں فرعون کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص مومن کو گالی دیتا ہے اس کی دعا چند روز تک قبول نہیں ہوتی، اور بغیر توبہ کے مر جائے تو گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کھانے کا ذکر آیا، جب کھانا آیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانا دسترخوان میں لاؤ تاکہ اس کے اوپر رکھ کر کھائیں۔ گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا، لیکن دسترخوان پر رکھ کر کھانے کو منع نہیں فرمایا۔ اگر کھا لیں تو جائز ہے، لیکن آؤ سب مل کر کھائیں اور ایسا کریں جیسا کہ میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا جو رنگ تھا وہ سرخ تھا، جو آسمان سے اترا تھا، اور اس میں 7 روٹیاں اور 5 سیر نمک ہوتا تھا۔ پس جو شخص دسترخوان پر روٹی نمک کے ساتھ کھائے، ہر لقمے کے ساتھ 100 نیکی لکھی جاتی ہیں، اور 100 درجے بہشت میں زیادہ کیے جاتے ہیں، اور بہشت میں مہتر موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص سرخ دسترخوان پر نمک کے ساتھ روٹی کھاتا ہے اسے بہشت میں ایک شہر ملتا ہے، اور جب روٹی کھانے سے پہلے فارغ ہوتا ہے خداوند تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ آپ نے دسترخوان کے بارے میں بتایا، کھانے کے بارے میں آپ نے فرمایا، گالی دینے کے بارے میں آپ نے وعیدیں سنائیں، اور دسترخوان آج ہمارے گھر میں قیمتی سے قیمتی کپڑے تو مل جائیں گے، مگر 2 میٹر کا کپڑا دسترخوان کا نہیں ملتا ہے۔ گھر والے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، لیکن ایک جگہ بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ اب ایک جگہ بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے میں کتنے فائدے بیان کیے، آپ یہ تو سنیے، اور کتنی برکت ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص سرخ دسترخوان پر روٹی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پھر فرمایا گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ یعنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شمس العارفین، اور یہ نام ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے پڑا۔ کیا؟ شمس العارفین۔ اس طرح پر ہوا کہ جس روز وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچے اور سلام کیا تو آواز آئی، وعلیک السلام یا شمس العارفین، اے شمس العارفین تجھ پر سلام ہو۔ پھر فرمایا کہ یہی معاملہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تھا، جب آپ ابتدائی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچے اور کہا، اے مرسلوں کے سردار تجھ پر سلام ہو، تو آواز آئی، علیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب سلطان العارفین آسان ہے، چنانچہ ایک رات آدھی رات کے وقت اٹھ کر مکان کی چھت پر آ کر خلقت کو سویا دیکھا، یعنی آپ گھر کی چھت پر آئے اور گھر کی چھت پہ آنے کے بعد جب ادھر ادھر نظر ڈالی تو دیکھا کہ پوری مخلوق سو رہی ہے اور کسی شخص کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھا، تو خواجہ صاحب کے دل میں خیال گزرا کہ افسوس ایسی باعظمت درگاہ میں بیدار اور مشغول کیوں نہیں ہے، چاہا کہ خداوند تعالیٰ سے ساری خلقت کے جاگنے اور مشغول ہونے کی دعا کریں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ یہ شفاعت کا مقام سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، مجھے کیا مجال ہے کہ ایسی درخواست کروں۔ جو ہی کہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا، غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، اس قدر ادب جو تو نے کیا ملحوظ رکھا، میں نے تیرا نام خلقت میں سلطان العارفین رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ احمد معشوق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ جاڑے کے موسم میں چلے کی رات نصف شب کے قریب جب باہر نکلے تو پانی میں چلے گئے اور دل میں اور وہیں پر بیٹھ گئے کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے گا کہ میں کون ہوں ہرگز پانی سے باہر نہیں نکلوں گا۔ آواز آئی کہ تو وہ شخص ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن بہت سے آدمی بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شیخ احمد نے کہا میں یہ بات پسند کرتا، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ پھر آواز سنی کہ میں نے حکم کیا ہے کہ تمام درویش اور عارف میرے عاشق ہوں اور تو میرا معشوق ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ شمس العارفین نماز ادا نہ کرتے تھے، جب لوگوں نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا، پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز جو ہے بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی نماز ہے کہ آپ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھتے ہیں؟ پھر لوگوں نے التجا کی تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہوں لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، دھیان رکھیے گا کون شروع کر رہا ہے؟ شمس العارفین مصلی پر کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب بہت لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھیں۔ تو جب زیادہ اصرار کیا اور کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو آپ کے وجود، آپ کے بدن مبارک کے ہر روٹھے سے، یعنی ہر بال کی جڑ سے خون جاری ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ خون جب بہنے لگا پھر حاضرین کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے لیے نماز درست نہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کرتا ہوں۔ جب خواجہ صاحب ان فوائد کو ختم کر چکے تو یاد خدا میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ لیکن سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ والے نماز دکھاوے کی نہیں پڑھتے تھے، دکھانے کے لیے لوگوں کو، بلکہ لوگوں کو سمجھانا یہ سبب تھا کہ دیکھ لو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شان کیا ہے۔ آپ کے ہر بال کی جڑ سے خون بہنے لگا تھا۔ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پوری رات جاڑوں کی عبادت خدا
میں گزار دیتے ہیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ ایک ہمارے نوجوان بھائی ہیں کہ پوری رات اس میں موبائل میں گزارتے ہیں، فلمی ڈرامے دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہلکی سی نیند بھی آ جائے تب بھی بستر پہ پڑے رہتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ اگر ہلکا سا جھونکا بھی نیند کا آ گیا تب اٹھ کے وضو کریں، نماز تہجد 2 رکعت کم سے کم ادا کر لیں، خدا کی عبادت کریں، خداوند قدوس کا پیارا بندہ بننے کی کوشش کریں، اور بھی ایسے بہت سے فرامین خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم ضرور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔